السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا تھا۔ وہ میرے بھائی منیر کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کا گھر شہر سے کافی دور تھا اور کالج آنے کے لیے اس کو دیہات سے کئی میل کا سفر سائیکل پر طے کرنا پڑتا۔ یوں صبح کا آیا کہ شام ڈھلے گھر واپس پہنچ پاتا۔ ایک روز بھائی نے عابد کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی سائیکل ہمارے گھر چھوڑ جایا کرے، واپسی پر ویگن اڈے تک منیر اس کو چھوڑ دیا کرے گا۔ تب اس نے بھیا کو بتایا کہ وہ ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اس کے والد روز ویگن کا کرایہ نہیں بھر سکتے، وہ 1.5 گھنٹے کا سفر سائیکل پر طے کر کے آتا ہے۔ منیر نے یہ بات ابو جان کو بتائی۔ وہ بولے، بیٹا عابد سے کہو کہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات ہم سے لے لیا کرے۔ عابد نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ یہ خواہش ظاہر کی اگر اس کو شام کی جز وقتی نوکری مل جائے تو وہ شہر میں رہ کر اپنی تعلیم پوری کر سکے گا اور کچھ رقم اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی علاج کے لیے بھجوا سکے گا۔ ان دنوں ہمیں ڈرائیور کی اشد ضرورت تھی۔ والد صاحب نے عابد کو بلوایا اور کہا کہ اگر وہ ڈرائیونگ جانتا ہے تو اس کو نوکری پر رکھ لیا جائے گا، اس طرح اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو جائے گا اور جز وقتی ملازمت کا بھی۔ عابد نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ والد صاحب نے اس کی رہائش کا بندوبست اپنی رہائش کے نزدیک کر دیا۔ اس طرح جو تنخواہ ملتی وہ اپنے والدین کو دے دیتا تھا۔ ذاتی اخراجات کی مد میں بہت معمولی رقم اپنے پاس رکھتا۔ منیر نے کالج کے لڑکوں سے اس امر کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا کہ وہ عابد کے گھر میں ڈرائیور ہے۔ یہی ظاہر کیا کہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ دونوں صبح کالج جاتے اور ساتھ میں واپس آ جاتے۔ کھانا کھانے کے بعد عابد ہمارے گھر کی ڈرائیوری کے فرائض سنبھال لیتا۔ ہم کبھی بازار جانا ہوتا یا امی جان کو رشتہ داروں کی طرف یا ڈاکٹر کے پاس غرض عابد ہی ہمیں ہر جگہ لے جاتا تھا۔ والد کے پاس اپنی گاڑی تھی اور یہ چھوٹی گاڑی انہوں نے ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی۔ عابد کی وجہ سے ہم خواتین خانہ کو باہر آنے جانے میں بہت سہولت ہو گئی، ورنہ منیر کی منتیں ترلے کرنی پڑتی تھیں۔ اس کا موڈ اچھا ہوتا تو لے جاتا، ورنہ کہہ دیتا کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے، ٹیکسی پر جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ عابد کے جز وقتی ڈرائیور ہو جانے سے ہم بہنیں اور امی جان بہت زیادہ خوش تھیں۔ اب تو آنے جانے گھومنے پھرنے کی آرامدہ سہولت میسر آ گئی تھی، تبھی ہم سبھی اس کا خیال رکھتے۔ ناشتہ اور کھانا وقت پر دے دیا جاتا، یہاں تک کہ امی اس کے کپڑے بھی ملازمت سے دھلوا رکھتیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ عابد اس گھر کا ملازم ہے۔ یوں بھی وہ خوب رو اور صحت مند دیہاتی لڑکا تھا، اچھے اور اجرے لباس میں ملازم نہیں بلکہ منیر جیسا ہی لگتا تھا۔ عابد میں ایک گن بہت اچھا تھا کہ وہ بہت ایماندار تھا، اور دوسری خوبی یہ تھی کہ اپنی حد پہچانتا تھا، انگلی دو بازو پکڑ لے، ایسی بات اس میں نہیں تھی۔ بے شک والد صاحب نے اس کو گھر کے ایک فرد جیسا سمجھا، لیکن وہ خود کو اسی مقام پر رکھتا تھا جہاں پر وہ تھا۔ عابد کو خوب احساس تھا کہ وہ ملازم ہے، تبھی وہ فرد شناس بھی تھا، کسی کو اس کی شکایت کا موقع نہ دیا اور ہمارے گھر کے ہر فرد کی نظروں میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ وہ مظفر گڑھ کا رہنے والا تھا اور ہم ملتان میں رہتے تھے۔ ایک بار ایک عزیز کی شادی میں مظفر گڑھ جانا تھا۔ والد اور بھائی ایک گاڑی میں تھے اور جس گاڑی میں ہم خواتین تھیں اس کو وہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں امی نے سوال کیا، عابد تمہارا گھر بھی تو مظفر گڑھ میں ہے، کبھی ہم کو بھی اپنے گھر لے چلو، تمہاری والدہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اماں جی ضرور چلیے گا، میری ماں آپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوں گی۔ اس روز ہم نہ جا سکے۔ والدہ بولی، بیٹا آج تمہاری امی سے نہیں مل سکتے، رات ہو گئی ہے، پھر کبھی صحیح۔ ملتان کون سا دور ہے، میرا گھر مظفر گڑھ شہر میں نہیں ہے اماں جی، آگے دیہات میں ہے، کسی روز آپ صبح کے وقت فرصت سے آئیے گا، رستہ کچا ہے، اس وقت دیہات میں گاڑی لے جانا مناسب بھی نہیں ہے۔ اسی دن سے عابد کا گھر دیکھنے کا شوق میرے دل میں بس گیا تھا۔ اب میں اکثر اس کو کہتی کہ اپنے گھر کب لے چلو گے، اور وہ جواب دیتا جب اماں جی کہیں گی۔ اماں جی نہیں جائیں گی، وہ تو اس بات کو بھی بھول چکی ہوں گی، تم مجھ کو لے چلو، میں تمہارا دیہات دیکھوں گی۔ میری اس فرمائش پر وہ خاموش ہو جاتا، کیونکہ چھوٹی بہن ساتھ ہوتی اور اسے عابد کا گھر دیکھنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ ایک بار وہ ہمارے مہمانوں کو پہنچانے گیا، ان کا پرس گر گیا اور وہ عابد کو ملا تو اس نے ان لوگوں کو واپس کر دیا جس میں کافی رقم جو کہ تو موجود تھی۔ ان لوگوں نے عابد کو انعام میں کچھ روپے دینا چاہے لیکن اس نے نہ لیے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ایئرپورٹ سے والد صاحب کو فون کر کے بتایا کہ آپ کا ڈرائیور بہت ایماندار ہے، اس نے نہ صرف پرس واپس کیا ہے بلکہ انعام کی رقم بھی حاصل نہیں کی۔
عابد گھر آیا تو ابا جان نے اس کو شاباش دی، وہ اس کی دیانتداری سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے عابد کو واقعی بیٹا سمجھ لیا تھا، ہر طرح سے اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ عابد کو ابا جان کے بھروسے کا بہت مان تھا اور وہ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھتا کہ میرے باپ کے بھروسے کو اس کی کسی غلطی سے ٹھیس نہ لگ جائے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کر رہنے لگا۔ مجھ کو عابد پہلے دن سے اچھا لگا تھا، اس کی وجہ سے اس کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ تابعدار ہونا تھا۔ ہر بات پر کہتا بی بی جی ٹھیک ہے، کبھی بہانی بازی سے کام نہ لیا تھا۔ ایک بار مجھے شرارت سوجی اور اس کو ایک خط لکھ دیا۔ خط میں کچھ نہ سمجھی کی باتیں بھی لکھی تھیں۔ اس نے خاموشی سے خط لے لیا مگر جواب نہ دیا۔ اس کے بعد تو یہ میرا معمول بن گیا، روز ہی اس کو خط لکھ کر دینے لگی۔ جو جی میں آتا اوٹ پٹانگ تحریر کر دیا کرتی اور وہ خاموشی سے یہ اوراق جیب میں رکھتا تھا۔ میں میٹرک کی طالبہ تھی، چھوٹی بہن 9ویں کی، وہ ساتھ ہوتی تھی۔ عابد کسی بات کا جواب نہ دیتا تھا، گاڑی میں تمام رستہ خاموش رہنا پڑتا۔ اسی خاموشی سے زچ آ کر میں نے اسے کاغذ پر باتیں لکھ کر دینی شروع کر دی تھیں۔ ایک روز میں نے غصے سے اس کو لکھ دیا، عابد تم میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے، اس لیے میں اب تمہاری جھوٹی شکایت ابا سے کروں گی۔ اس نے میری اس دھمکی کا بھی جواب نہ دیا۔ انہی دنوں اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے امی سے کہا کہ وہ گاؤں جانا چاہتا ہے تاکہ امی جی کو دیکھ سکے۔ امی نے اجازت دے دی۔ کہا اگر میری طبیعت اچھی ہوتی تو میں بھی ان کی عیادت کو چلتی، لیکن اب میں نہیں جا سکتی۔ اس پر میں بولی امی جان، بھائی منیر اور میں کیوں نہ عابد کے گھر چلے جائیں، ان کی امی کو بھی دیکھ لیں گے، ہماری گاڑی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کو علاج کے لیے شہر لانے کی ضرورت ہو۔ امی بولیں ہاں چلی جاؤ، منیر سے کہتی ہوں گاڑی لے جائے۔ چھوٹی بہن نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو امی نے امی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ اس روز میں بہت زیادہ خوش تھی کہ عابد کا گاؤں دیکھنے جا رہی تھی۔ گاڑی میں تو ہم آدھ گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ میں نے عابد کی ماں کو تصور سے بھی بڑھ کر خوش اخلاق پایا۔ وہ ہم سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی، کہتی تھیں بیٹی تم نے یہاں آ کر ہم غریبوں کی شان بڑھائی ہے۔ غرض ان لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خاطر مدارت کی، ان کا بس چلتا تو تخت طاؤس لا کر ہمارے بیٹھنے کو فرش کر دیتے۔ عابد کے والد کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی کاشت پر ان کا گزارا تھا، مکان کچا پکا سا بنا ہوا تھا، سب سے الگ تھلگ بنے ہوئے اس گھر میں نیم کے درخت تلے کچھ دیر میں نے عابد کی بہنوں سے باتیں کی۔ ادھر ہی عابد کا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے آگے برآمدہ نہیں تھا لیکن پہلو میں ایک کنواں بنا ہوا تھا۔ عابد نے منیر بھائی کو منا لیا کہ آج رات رہ جائیں، صبح تک ماں جی کی طبیعت سنبھلی رہی تو ان کو شہر نہ لے جائیں گے اور ہم سب واپس ملتان ہو لیں گے۔ پھر اس رات بہت ٹھنڈی ہوا میں سبھی کو نیند آ گئی مگر میں جاگ رہی تھی۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا۔ ہر کسی کو سوتا پا کر دبے قدموں میں اٹھی، صحن میں آئی۔ قدم خود بخود عابد کے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ چھوٹے سے باغ کو پار کیا تو اپنے کمرے کے باہر کھلے آسمان تلے چارپائی پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ تبھی میرے قدموں کی آہٹ پر اٹھ بیٹھا، گویا وہ بھی ابھی جاگ ہی رہا تھا۔ کیا اس کو میرے آنے کا انتظار تھا؟ کیا اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی؟ اس کے کوٹھی نما کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ کمرے میں چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے ہو گئی۔ کونے میں ایک میز کرسی پڑی ہوئی تھی جس پر کتابیں اور کاپیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیوار کے تاقچے میں دیا روشن تھا جس کی روشنی پھیلی ہوئی اور مدھم سی تھی۔ مجھ کو اپنے عقب میں دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس وقت تم ادھر کیوں آ گئی؟ تمہارے دیدار کے لیے آئی ہوں، میں نے شرارت سے کہہ دیا، مگر دیدار کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی وہ بولا، دیکھو تانیہ، تم روز ہی اپنے گھر پر میرا دیدار کر لیتی ہو، پھر یہاں آنے اور رسوا ہونے کا سامان کیوں کیا؟ تم سے کچھ ضروری بات کہنی تھی، تمام باتیں لکھ دی ہیں اور کیا باتیں باقی رہ گئی ہیں؟ تانیہ نے مجھے اتنے طویل خط لکھے اور ایسی باتیں ان میں لکھی ہیں کہ کسی کو علم ہو جاتا تو میں شرم کے مارے ہی مر جاتا۔ مجھ کو اب تک موقع نہ ملا کہ تم سے بات کروں۔ اگر تمہارے والد یا منیر کو علم ہو جائے تو میں زندہ ہی مر جاؤں گا۔ جو مجھ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں، سوچو تو صحیح ان کو کتنا صدمہ ہوگا۔ تم کو ان کی عزت کی پرواہ نہ صحیح، لیکن مجھے تو اپنے محسنوں کی عزت کی پرواہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تانیہ، اب مجھ کو یہ روز روز کے خط لکھنا بند کر دو۔
اب آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ میں نے بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا تو وہ سچ مچ میں رو پڑا۔ میں اسے یوں روتے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کے آنسوؤں نے دل پر ایسا اثر کیا جیسے مقدس کلمات کے سننے کے انسان پر ہوتا ہے۔ اس نے لڑکی کے صندوق کا تالا کھولا اور اس میں سے میرے لکھے ہوئے خطوط کا بنڈل نکال کر کہا، چلو میرے ساتھ باہر، ان کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دو۔ میں تمہارے خطوط صرف اس لیے لیتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ڈر تھا کہ مجھ سے مایوس ہو کر کہیں تم کسی غلط قسم کے شخص کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بنا لو۔ اور بھلا تم نے کیا سوچ کر مجھ دیہاتی پر بھروسہ کیا؟ میں نے تم کو شہری سمجھا اور نہ دیہاتی، امیر سمجھا اور نہ غریب۔ میں نے تم پر ایک اچھا انسان سمجھ کر بھروسہ کیا ہے۔ میں نے خط کنویں میں پھینکے۔ اس کے بعد عامر نے مجھے سمجھا بجھا کر واپس اس جانب بھیج دیا جہاں مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ وہ خود کوٹھری میں چلا گیا۔ اس روز مجھے احساس ہوا وہ کتنا سمجھدار اور با کردار ہے اور میں کتنی نادان بلکہ احمق لڑکی ہوں۔ وہ گھڑی بھی آ گئی جب لڑکیاں چھپ چھپ کر بزرگوں کی باتیں سنتی ہیں۔ میرے والدین میرے رشتے کی باتیں کرنے لگے تھے، پھر اندیکھی خواتین مجھے دیکھنے کو آنے لگیں۔ تبھی عابد کی جدائی سے خیال سے میں مرجھانے لگ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ رنگ پیلا پڑنے لگا اور بیمار سی نظر آنے لگی تو میرے والد کی جہاں دیدہ نگاہوں نے بھانپ لیا کہ مجھ کو کوئی روگ لگ چکا ہے جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ امی ان عورتوں کی دعوتیں کرنے میں لگی تھیں اور ابا جان میری ان گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرا اپنی شادی کے نام پر یہ رد عمل ان کی نظر میں بالکل غیر متوقع تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا گیا مگر جو میرا مرض تھا وہ کب ان کی سمجھ میں آنے والا تھا؟ اس مرض کو عابد کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا مگر اس کے لبوں پر تو تالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کو اپنی عزت اور کم مائگی کا احساس تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے محسنوں سے ایسی چیز مانگنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا جس کو حاصل کرنا اس معاشرے نے دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ یہاں ایک مالدار آدمی کی بیٹی کا بیاہ کسی غریب دیہاتی کے ساتھ کسی اچھمبے سے کم نہ تھا۔ سب ہی ایک بات کہتے، عابد کو ایسا سوچنے کی جرت ہی کیسے ہوئی؟ بالآخر امی کو ایک لڑکا پسند آ گیا اور منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے میری عارضہ دلی اور یس مردی کو بھی نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہا کہ شادی کے بعد تانیہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر میرا مرض لا دوا تھا، بیمار پڑ گئی۔ میری ایسی حالت دیکھی تو عابد نے حیرت انگیز طور پر ہمت کی اور امی جان سے کہا، آپ ابھی تانیہ کا رشتہ نہ کیجیے، پہلے اس کو ٹھیک ہونے دیجیے، پھر اس کی مرضی معلوم کرنے کے بعد رشتہ طے کرنا، ورنہ آپ کو پچھتانا ہوگا۔ آپ ماں ہو کر بیٹی کا مزاج نہ سمجھ سکیں اور میں غیر ہو کر سمجھ گیا ہوں۔ والدہ نے خود مجھے عابد کی یہ بات بتائی تو روتے روتے میری ہنسی نکل گئی، جیسے کسی نے میرے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی ہو۔ کم از کم اتنے سنگین معاملے میں اس نے میری حمایت تو کی۔ اماں کو اشارہ تو کیا کہ پانی سر سے گزرنے کو ہے۔ ماں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو شادی سے خوش نہیں ہے؟ نہیں ماں، مجھے مہلت چاہیے، مجھے پڑھنے دیں، کم از کم ایف اے تو کرنے دیں، ورنہ میں یہ شادی کا بندھن نہ نبھا پاؤں گی۔ زبردستی نہ کریں۔ ٹھیک ہے میری بچی، میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ اماں نے ان عورتوں کو منع کر دیا اور مجھے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ میں بھلی چنگی ہو گئی، بستر مرگ سے اٹھ کر چلنے پھرنے اور چہکنے لگی۔ اب میں بات بات پر غیر ارادی طور پر ہنس دیا کرتی تھی۔ آج میرے جہاں دیدہ والد کی نگاہیں میرے چہرے پر مذکور تھی۔ عابد ان دنوں پہلے سے زیادہ خستہ حال نظر آنے لگا۔ اس کے والد وفات پا گئے اور ان کی تھوڑی سی زمین جو دریا کے پاس تھی زیر آب آ گئی۔ اب اس کو سخت ترین مالی مشکلات کا سامنا تھا، تبھی اس نے تعلیم چھوڑ دی اور واپس گاؤں چلا گیا۔ میری تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ میرے امیدیں تو اسی کے ساتھ وابستہ تھیں۔ میں پھر سے اداس رہنے لگی، دل برداشتہ ہو گئی۔ کالج چھوڑ دیا اور میں پھر بیمار پڑ گئی تو والد صاحب کو میرے مرض کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ابا جان نے پھر وہ فیصلہ کیا جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے عابد کی دریافت برد زمین خرید لی، جس کو کوئی ایسے حالات میں خریدنے پر راضی نہ تھا، کیونکہ جو زمین دریا نگل لے مشکل ہے کبھی واپس دے یا پھر 10 برس بعد باہر نکال دے یا کہ 20 برس بعد، یہ پھر دریا کی مرضی ہے۔ عابد کو رقم کی اشد ضرورت تھی۔ وہ حیران تھا، ابا جی گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ تب اس کو میرے والد نے کہا، میں نے تم کو بیٹا بنایا ہے، منیر مزید تعلیم کے لیے ولایت جا رہا ہے اور تم میرے دوسرے بیٹے ہو، محض غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دی ہے۔ یہ
تمہاری زمین میں نے تمہارے لیے خریدی ہے، رقم تم لو اور تعلیم پوری کرو۔ غرض سمجھا بجھا کر ابا جان نے اس کو دوبارہ کالج بھیج دیا اور اس کی والدہ اور بہنوں کو بھی خرچہ بھجوانے لگے۔ خدا کی قدرت، جو ہی عابد نے تعلیم مکمل کی، دریا بھی اتر گیا، اس کی بدھ زمین واپس نکل آئی۔ والد نے یہ زمین اس کی تحویل میں دے دی کہ اب زیادہ سے قیمتی اور زرخیز ہو چکی ہے، اس کو کاشت کے لیے کسی کو دے دو یا پھر خود کاشت کر لو۔ اس نے کہا، میں شہر میں جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ والد صاحب نے عابد کو جنرل اسٹور کھول دیا اور زمین عابد کو لٹا دی، مگر رقم نہ لی۔ کہا کہ رقم تم پر میرا قرض حسنہ ہے، جب تم کسی قابل ہو جاؤ تو لٹا دینا۔ دراصل وہ اس ہیرے کو جانچ پرکھ چکے تھے۔ میں نے گریجویشن مکمل کیا۔ ادھر عابد نے اپنے جنرل اسٹور کو جما لیا اور خوب کمائی ہونے لگی۔ جو رقم زمینوں سے ملتی وہ بھی بینک میں جمع کر لیتے۔ اس طرح عابد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ 2 سال بعد بھائی منیر لوٹے تو عابد کے مالی حالات سدھر گئے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اب گھر میں پھر سے بچوں کی شادی کی باتیں چلیں۔ منیر نے کہا، پہلے تانیہ کی شادی ہوگی پھر میری بات کرنا۔ امی بولی، بیٹیوں کے رشتے جلد نہیں ملتے، تم اپنی بات کرو۔ بھائی نہ مانا۔ والد مگر طے کر چکے تھے، وہ مجھ کو محفوظ اور شریف ہاتھوں میں سونپیں گے۔ جب رشتوں کی بات چلی تو ابا جان نے واضح کر دیا کہ تانیہ کا رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تانیہ کا رشتہ گھر میں موجود ہے اور میں اس کی شادی عابد سے طے کرنے کا سوچ چکا ہوں۔ تانیہ کو اعتراض نہ ہو تو کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل کی تو مراد بر آئی تھی۔ والد صاحب نے برسوں سے عابد کے کردار کا مطالعہ کیا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ دیہاتی لڑکا جس کو ہمارے ملنے والے اور رشتہ دار ہمارا ڈرائیور سمجھتے تھے، وہ کس قدر صاحب ثروت ہے، کیونکہ اس کے پاس دیانت داری، شرافت اور ذہانت ہے۔ وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور غربت بھی ہے، جس کی آگ میں جل کر انسان کندن بنتا ہے۔ انہوں نے امی سے کہا، کسی مالدار داماد کی مجھے بالکل بھی آرزو نہیں ہے، میرے لیے عابد ان سب سے بہتر ہے۔ ابا جان نے میرے لیے جو فیصلہ کیا، ان کا احسان تو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی، کیونکہ جس عابد کو میں نے اس کی سادگی، دیانت اور کھرے پن کی وجہ سے چاہا، اس نے مجھے کبھی تکلیف نہ دی تھی۔ آج اس کی زمین کا مول کروڑوں میں ہے، کسی شے کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ بھلا ہو ہمارے والد کا، جنہوں نے دولت پر شرافت اور لیاقت کو ترجیح دی۔ تو دوستو، یہ تھی تانیہ اور عابد کی پیار کی کہانی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عابد جیسے اچھے لڑکے آج بھی موجود ہیں جو اپنے محسنوں کی عزت رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے نصیب ایسے کھول دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اور محبتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔